السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يخونہ ولا يكذبہ ولا يخذلہ، کل المسلم علی المسلم حرام، دمہ ومالہ وعرضہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشاہدین اکرام، پورے دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے اور ہمارے نبی ایک ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ دین اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ یہ امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، یہ کالے ہیں یا گورے ہیں۔ میرے بھائیوں، پورے دنیا کے مسلمان سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً سارے مومنین بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ جتنے بھی سارے مسلمان ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، اور جہاں تک ہو سکے اسے مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ جھوٹی باتیں نہیں کرتا اور اس کی مدد کو نہیں چھوڑتا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ اس کے عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کا مال ناحق کھانا اور اس کا ناحق خون کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر یکفی من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ انسانوں کو برا ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ دیکھ جائیں میرے بھائیوں کہ بہت سارے مسلمان اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر اس کے پاس مال دولت نہیں تو ان کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، بلکہ اس کی مدد نہیں کرتے اور اس کو طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرے۔ اس کو صحیح بخاری مسلم میں صحیح بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ میرے بھائیوں، انسان پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے ویسے ہی نہ سوچے جو اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کس طریقے سے مسلمانوں کے حالات ہے۔ آپ پورے دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ غریبوں کو کھائے جا رہا ہے، اس کو ستائے جا رہا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے اور طرح طرح سے دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ میرے بھائیوں، چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اس کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ اس کے پریشانیوں کو دور کیا جائے، ان کی پردہ پوشی کیے جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر عن مؤسر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانیوں کو، دکھ اور تکلیف کو دور کرتا ہے دنیائی تکلیف میں سے، دنیائی پریشانیوں میں سے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان حال دیکھ کر کے دوسرے کو، وہ اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس کی پریشانی کو دور کرے، پھر بھی وہ دور نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ اسے پریشانی میں ڈالتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی مصیبت زدہ کو اس کو مدد کرتا ہے، اس کے مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے مصیبت کو دور کرے گا۔ اور اس طرح سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یسر عن مؤسر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ کوئی آدمی تنگ دست کو، پریشان حال کو اگر آسانی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کرے گا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جو تنگ دست ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اگر اس سے کوئی دین لیا ہے، اگر نہیں دے پا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ آسانی برتے، اور دوسرے معاملات میں بھی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ کوئی انسان اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے دن میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ لیتا ہے کوئی غلط کام میں یا اس کے عزت کے بارے میں کوئی بھی چیز، تو اس کو چاہیے کہ پردہ پوشی کرے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرے، جہاں بھی مجلس میں بیٹھے تو اس کے بارے میں وہ بیان کرے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی اس دنیا کے اندر کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عیب کو چھپائیں اور پردہ پوشی کریں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بندہ دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اس دنیا کے اندر۔ اور بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر بھرے پڑے ہیں میرے بھائیوں، کہ انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے غیبی طور سے مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس کے ساتھ آسانی کی اور اس کی مصیبت کو دور کریں، اس کی پریشانی کو آپ جہاں تک ہو سکے آسانی کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق دوسرے مسلمان کے اوپر 5 ہے۔ حق المسلم علی المسلم 5، کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اور وہ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ رد السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ اگر آپ سلام کریں گے اس سے تو وہ سر نیچے کر لیتا ہے، جواب نہیں دیتا، بلکہ سر ادھر گھما لے گا، بلکہ وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ کے سلام کو سنا ہی نہیں، جبکہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور جواب دینا یہ واجب ہے، کہ اس شخص کے اوپر کہ جس سے سلام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا جواب دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی آدمی ایک دوسرے پر سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 10 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ورحمۃ اللہ اگر بڑھاتا ہے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہ برکاتہ اس میں بڑھاتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ سلام کریں، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس سے بھی سلام کریں،
اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس کا جواب دیں۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حق دوسرے مسلمانوں پر 5 ہے، سلام کا جواب دینا، اسی طریقے سے عیادت المرید، مریضوں کی عیادت کرنا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ مریض کی عیادت کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے، اور مریضوں کی عیادت کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے لوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کسی مریض کی عیادت کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، اس کی زیارت کرے، تو اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے باغیچوں میں وہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس ہو جائے۔ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جنت کے باغیچوں میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر رحمت کے فرشتے 70,000 فرشتے، اگر وہ صبح میں عیادت کیا تو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں 70,000 فرشتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ مریضوں کی عیادت کریں، اتباع الجنائز اور جنازے کی اتباع کرنا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کی جنازہ کو دیکھیں گے اور نہیں جاتے ہیں جنازہ پڑھنے اور نہیں اس کو دفنانے۔ میرے بھائیوں، غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی جو آدمی جنازہ پڑھتا ہے ایک مسلمان بھائی کا، تو اس کے لیے 1 قرات ہے، اور اس کو دفن کرتا ہے تو 2 قرات۔ اور جانتے ہیں آپ قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں کہ احد پہاڑ، ہم سب یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ مدینہ میں دیکھیں بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے وزن کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جنازہ پڑھنے سے 1 قرات، اور اگر اس کو دفن کیا تو 2 قرات اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب پیچھے نہ رہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اجابت الدعوہ، کہ دعوت کو قبول کرنا۔ اگر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اگر پڑوسی ہیں یا دوسرے تھوڑے سے دور پہ ہیں، اگر کوئی بات چیت ہو گئی یا بات میں تلخی آ گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اگر اسے دعوت دینے جاتے ہیں تو وہ دعوت قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھگا دیتے ہیں، بلکہ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت قبول کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے ایک دوسرے کے اوپر، کہ آپ کو دعوت دیتا آپ قبول کریں، اور آپ کی طبیعت ہو تو آپ کھائیں، نہیں طبیعت ہو، جتنی طبیعت ہو وہی کھائیں۔ اور کتنے لوگ دعوت میں جاتے ہیں کھانے کے لیے، کھانا کھاتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی طاقت کے حساب سے وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، طبیعت ہوئی تو کھا لیے اور نہیں طبیعت ہوئی تو نہیں کھائے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اپنی طاقت کے حساب سے وہ دعوت دیتا ہے اور کھلاتا ہے، جو آپ کی طبیعت ہو اس میں سے کھا لیں، اور نہیں طبیعت ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے یہ 5ویں حق یہ ہے کہ تشمیت العاطس، کے چھینکنے والے کا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دینا، کہ اگر چھینکنے والے حدیث میں آتا ہے کہ اگر الحمدللہ کہے تو آپ بھی یرحمک اللہ کہیں۔ اگر وہ چھینکنے والے چھینکے اور کہے الحمدللہ تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ، اور اسی طریقے سے پھر چھینکنے والے کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، دین کے اوپر قائم و دائم رکھ، اور جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔